نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم دم ذریعہ علاج کتاب و سنت کی روشنی میں یعنی العلاج برقیہ من الکتاب والسنہ اس کتاب کا آج باقاعدہ آغاز کریں گے، اور ہم اس کے اندر سے پڑھ کر دیکھیں گے کہ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں اور عموماً ہماری بیماریوں کی وجوہات کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا علاج کیا ہے۔ پیج کھول لیجئے، پیج نمبر 3 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دم ذریعہ علاج کتاب و سنت کی روشنی میں۔ میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں اس کا جواب کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ جب ہم کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، عام ایلوپیتھک، تو جعلی ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جاتے نا، نقلی حکیم کے پاس تو نہیں جاتے نا، اور اگر کوئی ڈاکٹری پڑھے بغیر وہاں جا کر دکان کھول لے تو گورنمنٹ اس کا کیا حل کرے گی؟ بس یہی معیار رکھیے کہ جس طرح دنیا میں ہم اصلی اور نقلی کا فرق رکھتے ہیں نا، اسی طرح سے دین کے نام پر کوئی کام کرتے وقت ہمارے لیے جو اصل چیز ہے وہ کتاب اور سنت ہے، اس کے علاوہ ہر چیز نقل ہے۔ تو یہاں ہم انشاءاللہ اصلی طریقہ علاج سیکھیں گے۔ مقدمہ کہتے ہیں پہلی چیز، فارورڈ جیسے ہوتا ہے، یعنی کسی کتاب کے شروع کرنے سے پہلے کی چیز۔ قرآن و سنت کے ذریعے علاج کرنے کی اہمیت۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے، اس سے مدد مانگتے اور اس سے معافی چاہتے ہیں۔ اب جب میں لفظ بولوں نا تو آپ ساتھ ہی گئے، جیسے میں نے کہا نا کہ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، تو آپ کو دل میں ایک دفعہ تعریف کر لینی چاہیے، سبحان اللہ۔ پھر اس سے ہم مدد مانگتے ہیں تو ایک دفعہ اپنی زبان میں، یہ میں آپ کو صرف اللہ تعالیٰ سے بات کرنا سکھا رہی ہوں کہ لفظوں کا ایسے نہ بڑا کریں۔ پڑھنے کا ایک سٹائل یہ ہو سکتا ہے، یقیناً تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم اس کی تعریف کرتے سے مدد مانگتے سے معافی چاہتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ یہ تو ایک گاڑی چلی نا۔ کبھی بھی کوئی بک ریڈ کرے نا، ریڈنگ کا بھی ایک فن ہوتا ہے۔ ہر لفظ جو آپ بولیں اس کو سوچیں، آپ کے لفظوں میں، آپ کے بولنے کے سٹائل سے پتہ چلے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ اس کو محسوس بھی کر رہے ہیں۔ تعریف کے ساتھ تعریف کر لیں، مدد مانگتے ہیں تو کچھ مانگ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر دے، اور اس سے معافی چاہتے چپکے سے کہہ لیجیے استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ نفس کی شرارتیں کیا ہیں؟ من شرور انفسنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک شیطان تو باہر ہے نا، اور ایک شیطان ہر انسان کے ساتھ ہے۔ اندر کا شیطان باہر کے شیطان کے ساتھ مل کر ہی کام خراب کرتا ہے، تو سب سے برا شیطان جو ہے وہ انسان کے اپنے نفس کا شیطان ہوتا ہے، اور اپنے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ آج کا ہمارا انشاءاللہ سیرہ سیشن کا یہ مین تھیم ہے۔ پڑھیں گے ہم لوگ کہ کن کن کو اللہ نے گائیڈ کیا اور کیسے کیسے حالات تھے، لیکن یہ بہت بڑی حقیقت ہے، اور اصل میں یہ جو ہم نے پڑھا نا ابھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے الفاظ ہیں۔ آپ جب بھی چھوٹی بڑی کو بات کرتے، جس کو فارمل اور انفارمل کہہ سکتے ہیں، درس دینا یا بات کرنا یا خطاب کرنا، تو آپ اس طرح کے جملے ہی پڑھتے تھے، الحمدللہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ پھر اس کے اندر ایک کہتے ہیں اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ یہ الفاظ ہیں اصل میں عربی میں، لیکن یہاں آپ کے سامنے اردو میں رکھے گئے۔ مطلب کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل پر، ان کے ساتھیوں پر اور ان تمام لوگوں پر جو قیامت تک نیکی کے کاموں میں ان کی پیروی کریں گے رحمت کرے اور بہت بہت سلامتی ہو۔ اما بعد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حمد و ثنا کے بعد، یعنی ابھی تک جو کچھ ہم نے پڑھا نا، اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی ہے، اس کی تعریف بیان کی ہے۔ تو دعا مانگنے کا بہترین انداز کیا ہے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اس کے بعد پھر کہا جائے۔ اب یہ کتاب شروع ہو رہی ہے۔ بلا شبہ قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دم ثابت ہے، مفید یعنی فائدہ مند، علاج اور کامل شفا ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ سورۃ فصلت آیت 44، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ اب دیکھیں ہدایت کس بیماری کے علاج میں؟
جہالت کی بیماری، فزیکل جو انسان میں بیماریاں ہوتی ہیں یعنی گمراہی، نافرمانی، تو اس پہ یہ قرآن گائیڈ بن جاتا ہے، ہدایت دیتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اور شفا کس کے لیے؟ بیماریوں کے لیے، دل کی بیماریاں اور دوسری بیماریاں۔ ایک اور جگہ آتا ہے سورۃ بنی اسرائیل آیت 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں لفظ من بیان جنس کے لیے، یہ جو لفظ ہے نا من، اگر آپ دیکھیں تو قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ اور وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ جو من ہے نا لفظ، اس کی بات ہو رہی ہے جنس کے بیان کے لیے، یعنی من بیان جنس کے لیے ہے، تو اس آیت کے مطابق سارا ہی قرآن شفا ہے۔ بیسیکلی یہ بہت سمپل سی بات ہے، میں آپ کو اپنے لفظوں میں سمجھانا چاہوں گی۔ اب دیکھیں من کا انگلش ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ سم آف، اردو میں کہتے ہیں بعض۔ انشاءاللہ جب آپ کا قرآن کا لفظی ترجمہ شروع ہوگا تو پہلے ہی دن آپ سیکھ لیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے؟ تو لفظ من جو ہے نا سے اور بعض کے معنوں میں آتا ہے، تو یہاں بعض کا معنی نہیں ہے بلکہ یہ بیان کیا جا رہا ہے، یعنی صرف اتنی بات سے یہاں لکھ لے کہ قرآن کا کوئی ایک خاص مخصوص حصہ شفا نہیں ہے، کوئی خاص آیتیں، کوئی آیت شفا یا کوئی منزل کے نام پہ پڑھی جانی، بلکہ یہاں من سے مراد اس کی ڈسکرپشن ہے، پورے کا پورا قرآن ہی شفا، یہ مطلب ہے۔ بس اتنی بات سمجھ لیں گے تو بات کافی ہے آپ کے لیے۔ ان آیات کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مکمل شفا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، سورۃ یونس کی آیت 57 ہے۔ اور جو ویب سائٹ دیکھتے ہیں تو ہر دفعہ کھولتے ہیں تو آپ کو یہ آیت نظر آتی ہوگی، الحمدللہ نور القرآن کی جو تھیم آیت ہے ویب سائٹ پہ وہ یہی ہے۔ کیا ہے اس کا ترجمہ؟ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ ساری باتوں کا خلاصہ کیا نکلا کہ ہر قسم کی بیماریوں کے لیے قرآن مکمل شفا ہے۔ وہ بیماریاں جسمانی ہوں یعنی ہم فزیکلی ہم سکھ ہوں، یا ذہنی ہوں یعنی مینٹل پرابلمز، دنیاوی یا اخروی یعنی دنیا کی بیماریاں مثلا حب دنیا، حسد، بغض اور جیلسی، یا اخروی یعنی آخرت سے متعلق ان کا کوئی معاملہ ہو۔ یہ عقیدہ رکھنے کے باوجود لوگ قرآن سے شفا حاصل نہیں کرتے، یہ بڑی تکلیف کی بات ہے۔ اور میں پورے شعور سے کہہ سکتی ہوں کہ جتنا وقت ہمارا اپوائنٹمنٹ لینے میں، پھر انتظار کرنے میں، پھر وہاں جانے میں، پھر وہاں جا کر انتظار کرنے، پھر ڈاکٹر صاحب کو اپنی بیماری بتانے، اور اس کے بعد کوئی ایک گولی یا بعض دفعہ وہ بھی نہیں ملتی کہ اب فلاں ٹیسٹ کر کے آتا ہے۔ اگر ہم پورے یقین سے، یعنی یہ جملہ نوٹ کیجیے گا، یقین کے ساتھ یہ کام کر لے، میں نے ڈسپرین یا ایسپرین کھانی ہے نا تو اس کی وجہ سے شفا کس نے دینی ہے؟ تو قرآن کی آیت میں کوئی آیت لے لے۔ دیکھیے ساری بات سے آپ کو میں خلاصہ بتاؤں، یقین کریں، آپ اپنے پورے شعور کے ساتھ اس آیت پہ اس طرح عمل کریں۔ آپ بیمار ہیں نا، کوئی آیت قرآن کی اس وقت آپ کو یاد ہے، زبانی یاد ہے، میمورائزڈ ہے، ٹھیک ہے، اسپیسیفک دعائیں متعدد ہیں، جیسے سورہ فاتحہ کے لیے آتا ہے قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق ہے، معوذتین ہے، لیکن آپ پورے قرآن کی کوئی آیت، یعنی بس آپ قرآن کھولیں، جو آیت دل میں آتی نا اس کو یہ سوچ کر پڑھیں کہ جیسے آپ ایک دوا کھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ مجھے شفا دے دے۔ پورے قرآن میں شفا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مختلف بیماریوں کی مختلف دعائیں ہیں نا، جیسے ڈسپرین ہے، ایسپرین ہے، پھر اسی طرح مائٹ بھی نزلے زکام کی دوا ہو، سر درد کی اور ہوتی ہے، موسٹلی پین کلر تو ایک ہی جیسے ہوتے ہیں نا، اینٹی بایوٹکس بھی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ قرآن کے کون سی آیت کس بیماری پہ پڑھیں؟ اب یہ بات کر رہی ہوں نا تو مجھے وہی وظیفہ یاد آ رہا ہے جو اکثر لوگ شوگر پیشنٹس کو دیتے ہیں، سورۃ بنی اسرائیل کی آیتیں، میرا خیال ہے وہ والی دیتے ہیں، کل جاء الحق وزہق الباطل، یا پھر وہ ربی ادخلنی مدخل صدق۔ اب آپ کو کس نے کہا کہ یہ شوگر ہی کی دوا ہے؟ صحابہ کو تو شوگر کبھی ہوتی کوئی نہیں تھی، ہیں وہ پریشان ہی نہیں ہوتے تھے تو ان کو شوگر کہاں سے ہونی ہے؟ سٹریس ہی کوئی نہیں تھا ان کی زندگی میں، ڈپریشن ہی کوئی نہیں تھا، تو وہ بیمار نہیں ہوتے تھے اس طرح۔ لیکن اس طرح اگر آپ کسی آیت کو پیش کرتے ہیں، اس کو اتنی دفعہ پڑھو۔ اسی طرح دیکھیے ایک معروف وظیفہ ہمارے میڈیا پہ بہت عام ہے،
اور وہ ہے سورۃ الرحمن کو پڑھنا۔ کینسر تک کے لیے لوگوں نے پیش کیا۔ دیکھیے آپ یقین سے پڑھیں گے نا تو اللہ مٹی میں بھی شفا دے دے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سورۃ الرحمن کو اتنی بار پڑھیں گے پھر یہ کینسر کا علاج ہے۔ میں اور آپ اپنی مرضی سے کسی ایک آیت کو کسی بیماری کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے، اس کو اتنی دفعہ پڑھو یہ نہیں کر سکتے۔ سادہ سا طریقہ ہے، آپ کوئی آیت یاد ہی کر رہے ہیں، ویسے صبح دیکھیں نا آپ کا یہاں حفظ کا سیشن تھا، اب آپ لوگ آج سورۃ مطففین پڑھ رہے تھے، ویل للمطففین، اب میرے سر میں درد ہے، مثال ہے مجھے فیل ہونے لگا کہ میرے سر میں بوجھ ہے اور شاید مجھے درد ہے یا کیا، تو میں یاد تو وہی کر رہی ہوں نا، تو میں کیا کہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کا قرآن شفا ہے، میں اس آیت کو اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ میرے سر کا درد ٹھیک ہو جائے۔ پڑھتے رہیں ویل للمطففین ویل للمطففین، اور امیجن کریں کہ آپ کا سر کھل رہا ہے اور ریلیکسڈ ہو رہا ہے اور دماغ کے اوپر اگر کوئی بوجھ تھا تو دور ہو رہا ہے، آپ جو سوچیں گے وہی ہوگا۔ لیکن اب آگے اگلا مسئلہ یہ، آپ سوچیے یہ وظیفے بنے کہاں سے، میں آپ کو بھی بتاتی ہوں۔ میں نے آپ کو بھی بتایا ویل للمطففین کی بات، میں نے کیوں یہ مثال دی بلا، کیونکہ آج کا سبق یہ تھا اسٹوڈنٹس کا۔ اچھا بالفرض آپ میں سے کسی نے یہ بات سنی اور گھر گئے تو ان کو بھی سر درد محسوس ہوا، آپ نے کیا کیا، آپ نے بھی ویل للمطففین شروع کر دی، کیا سوچ کے کہ استاد نے یہ کہی ہے تو ہم بھی یہ پڑھتے ہیں۔ اچھا پھر سب سے بڑا خطرہ بتا کہ آپ کا سر درد ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جب آپ کا سر درد ٹھیک ہوگا نا تو آپ نے بتایا اگلے دن اپنی بہن کو، تمہیں ایک وظیفہ بتاؤں، یہ ویل للمطففین کا وظیفہ کرنا، یہ سارے وظیفے ایسے بنے ہیں، یقین کریں یہ میڈ ان پاکستان ہے، یہ فیبریکیٹڈ ہے، بدنیتی نہیں ہے۔ ہماری ایک ساتھی تھی تو قرآن کلاس میں تھی، کراچی کی یہ بات ہے، بہت پرانی بات ہے، تو سورہ بقرہ کی ہماری تفسیر چل رہی تھی، تو اس میں ایک آیت آتی کہ فَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ خیر ان کی بیٹی لیبر میں تھی، کلاس سے نکلی سیدھی ہاسپٹل گئیں، تو بیٹی کا ڈاکٹرز نے کہا کہ بہت مشکل کیس ہے، تو اس کو پرابلم ہے یا وٹ ایور، شاید آپریٹ کرنا پڑے۔ چونکہ اسی وقت وہ تفسیر سن کے گئی تھی نا کہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے کن کہتا ہے تو وہ ہوتا ہے، کہتی میں نے وہ ساری باتیں جو سنی ہوئی تھی نا، میں نے اس کو ذہن میں رکھ کے نا یہ آیت پڑھنی شروع کر دی کہ اللہ تو صاحب کن فیکون ہے، میری بچی کے لیے آسانی کر دے۔ اور کہتی ہیں کہ ابھی میں نے تھوڑی ہی دفعہ پڑھی تو ایک دم اندر سے آواز آ گئی کہ الحمدللہ بیبی ڈیلیور ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے، اب آپ سوچئے، میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ کسی کو بلائنڈلی ہم غلط نہیں کہہ سکتے۔ اس وقت ان کا اس آیت کو پڑھنا جذبات کے ساتھ تھا، اس وقت وہ سوچ چکی تھی کہ اللہ کی قدرت بہت ہے، طاقت ہے، تو واقعی اللہ نے دعا بنا کر ان کی اس آیت کو قبول کر لیا۔ لیکن اب اگر میں اور آپ اس کو وظیفے کے طور پہ کر لیں، ہاں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مشکل ہے، بیمار ہے، آپ کہیں کہ اللہ تو صاحب کن فیکون ہے، اس وقت آیت بھی پڑھ لیں، نو پرابلم۔ اس کو ایک دم یس نو میں نہیں کہہ سکتے، بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں آپ کہہ سکتے، جو میں سمجھی ہوں۔ میرے رب سے تعلق ہے، میں فَإِنَّمَا أَمْرُهُ پڑھ لوں، میں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ پڑھ لوں، میں قُلْ هُوَ اللَّهُ پڑھ لوں، لیکن میں آپ کو نہیں کہہ سکتی، بات واضح۔ اور بغیر جذبے پیدا کیے، بغیر اپنے فیلنگز کے، آپ چاہے سورۃ ناس اور فلق ہی کیوں نہ پڑھ لیں، کچھ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں نا کہ جس ڈاکٹر پہ اعتبار ہوتا ہے اسی کی دوا کا اثر ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ سارا کچھ آپ نے، میں نے اپنے یعنی دل کے ساتھ کرنا ہے۔ تھوڑا سا آگے پڑھتے ہیں۔ جب کوئی اپنی بیماری کی دوا قرآن سے یوں حاصل کرے کہ پختہ ایمان اور عقیدے کے ساتھ تمام آداب ملحوظ رکھتے ہوئے اچھی طرح علاج کرے، تو کسی صورت اس کی بیماری قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یعنی قرآن جیتے گا، بیماری ہار جاتی ہے۔ یعنی قرآن پڑھا جائے اور بیماری نہ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بیماریاں آسمان و زمین کے رب کے کلام کا مقابلہ کس طرح کر سکتی ہیں؟ اگر اسے پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کہاں ہے یہ بات لکھی ہوئی؟ سورۃ حشر کی آخری آیتوں میں کیا آتا ہے؟ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے کانپتا اور تھر تھراتا۔ اور یہ مثالیں جو ہم لوگوں کو دیتے ہیں، تو وہ قرآن جو پہاڑوں کے اوپر پڑھا جائے تو وہ ہلنے لگے، تو انسان تو بہت کمزور ہے اس کے مقابلے میں۔ لہٰذا ہر طرح کی بیماری، روحانی ہو یا جسمانی، اس کی تشخیص، اس کے اسباب اور اس کا علاج قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ سب باتیں صرف اسے معلوم ہو سکتی ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرمائی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے روحانی اور جسمانی بیماریوں کا تذکرہ جہاں قرآن مجید میں کیا ہے،
وہاں ان کا علاج بھی ذکر کیا ہے. بات واضح. اور آج تو آپ اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھ نا کہ بیماریوں کی بہت ساری قسمیں ہو گئیں. مینٹل پرابلمز ہیں، فزیکل ہیں، اسپرچول ہیں، آپ کہہ لیجیے سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں. ہر بیماری کا علاج یہ قرآن کر سکتا ہے، اور یہ آپ کے میرے ایمان کے ساتھ ہے. ایک بردر تھے تو ان کی شادی ہوئی، بہت معروف تھے، بہت چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی. شادی کے بعد ان کو فیل ہوا کہ وہ اپنی بیوی کے قابل نہیں ہے، یعنی کسی بھی طرح سے وہ فیل کرتے تھے کہ کوئی چیز ان کو روکتی ہے. اچھی بیوی تھی، میاں بیوی کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی. بعد میں جب وہ ٹھیک ہوئے تب انہوں نے یہ بات کھولی، اور وہ خود بھی حافظ قرآن تھے. یعنی یہ ساری کہانی کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا علاج قرآن سے کیا، میں کسی بابے کے پاس نہیں گیا، میں نے کسی کو نہیں، اور بتایا بھی نہیں کسی کو. جب سب ٹھیک ہو گیا میٹر، 1 سال شاید لگا یا کتنی بھی مہینے لگے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو کہتا تھا کہ اللہ تیرا قرآن شفا ہے، تو مجھے اس کے ذریعے سے شفا دے. تو اللہ تعالیٰ نے دے دی. تو فیصلہ میرا آپ کا ہے کہ ہم نے طریقہ علاج کیا چوز کرنا ہے. بس آپ دیکھیں کسی کو بیماری ہے نا، تو آپ کی میری اپنی چوائس ہے. ہم ہومیوپیتھک ڈاکٹر پہ چلے جائیں، حکیم پہ چلے جائیں، جڑی بوٹیوں سے کوئی علاج کر لیں، دیسی علاج کر لیں، یا پھر ہم دوسرے طریقے سے علاج کر لیں. بالکل اسی طرح سے ایمان رکھتے ہوئے، اپنے پورے یقین کے ساتھ، ڈھل مل یقین کے ساتھ نہیں. میں آپ کو یہ نہیں کہتی کہ اپنی ساری دوائیاں آج پھینک دیں، لیکن جس دن پھینکیں گے تو اس دن ٹھیک ہوں گے. یقین کر کے دیکھیں، یہ ایک اللہ کی بات ہے. ہماری باڈی ریس کیسے ہوئی ہے، یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے. ہمارا جسم دوا کا عادی ہے تو پھر ایک دم نہ چھوڑے، لیکن آہستہ آہستہ کر کے اپنی دوا کی ڈوز کو کم کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن آپ کے لیے شفا بن جائے گا. دل کی بیماریوں کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1، شکوک و شبہات میں مبتلا رہنا، اور شہوات اور غلط راستوں پر چلنا. یعنی شک کی بیماری، ڈاؤٹس، دین کے بارے میں ڈاؤٹ، دین والوں کے بارے میں شک، اسلام پہ شک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک. اور شہوات یعنی لسٹ، ڈیزائرز، خواہشیں، اور غلط راستوں پہ چلنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روحانی بیماریوں کا ان کے اسباب اور علاج سمیت تفصیلاً ذکر کیا ہے. سورۃ العنکبوت آیت 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون. کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرما دی جو ان پر پڑھی جا رہی ہے؟ اس میں رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو قرآن سے شفا نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ در حقیقت اس سے شفا نہیں دیتا. اور جو قرآن کو کافی نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ اس سے کافی نہیں ہوتے. یقین کے ساتھ علاج کرنا ہے اپنے. عام ڈاکٹرز کا بھی دیکھیے کہ علاج تبھی مؤثر ہوتا ہے جب آپ کو یقین ہو. بعض لوگ کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر وہ تو سب کو سرخ گولی دے دیتا ہے، وہ تو سب کو ایک سیرپ دے دیتا ہے، ہاں وہ تو وائٹ کلر کا ایک سلیوشن دیتا ہے، ہم نہیں کھاتے. اچھا، ایک سستے ڈاکٹر کے بس لوگ چلے جائیں، فائدہ ہی نہیں ہوتا. خوب مہنگے ڈاکٹر سے لیں گے کیونکہ ذہن میں ہوتی ہے یہ چیز. تو لہٰذا قرآن کب فائدہ دے گا آپ کو مجھے؟ جب ہم یقین کے ساتھ اس سے فائدہ لیں گے. دوسرا، جسمانی بیماریوں کے بارے میں قرآن مجید طب کے اصول و قواعد کی رہنمائی کرتا ہے. یہ اس طرح سے کہ طب ابدان کے تمام قواعد قرآن مجید میں موجود ہیں، اور یہ 3 صورتوں پر مشتمل ہے: صحت کی حفاظت، نقصان دہ چیزوں سے بچنا، اور نقصان دہ فاسد مواد سے فراغت. اسی بنیاد پر ہی تمام اصول وضع کیے جاتے ہیں، یعنی یہ انسان کو اپنی صحت کی حفاظت کرنی چاہیے. پھر دوسری بات، ہر اس چیز سے بچیے جو نقصان دیتی ہے. مثلا ایک کالے رنگ کا پانی ہوتا ہے، ایک وہ لمبی سی ڈنڈی ہوتی ہے جس کو یوں لے کے پیتے ہیں، کش لیتے ہیں. اب یہ کیا نقصان دینے والی چیزیں ہیں کہ نہیں؟ ہے نا. چاکلیٹس نقصان دیتے ہیں کہ نہیں؟ تو اگر ہمارا لائف سٹائل چینج ہو جائے گا نا، پھر قرآن سے فائدہ ہوگا. ایک طرف آپ قرآن کی آیت وظیفے میں پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف آپ تکلیف دہ چیزیں کھا پی رہے ہیں، تو فائدہ نہیں ہوگا. تیسری چیز، نقصان دہ چیزوں سے فراغت. کانسٹیپیشن جس کو آپ قبض کہتے ہیں، جسم سے گندگی نہ نکلے، یا اگر ایک بچی ہے تو اس کو منتھلی سائیکل اس کا ٹھیک نہ ہو تو جسم کے اندر ہی گندگی رہے گی نا. یہ 3 چیزیں انسان کی صحت کے لیے بہت ہی ضروری ہیں. اسی بنیاد پر تمام اصول وضع کیے جاتے. اگر کوئی شخص قرآن سے اچھی طرح علاج کرے تو بہت جلد شفا حاصل کرنے میں عجیب تاثیر محسوس کرے گا. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، مجھے مکہ مکرمہ میں بخار ہو گیا. وہاں کوئی ڈاکٹر تھا نہ دوائی.
میں نے سورۃ فاتحہ سے اپنا علاج شروع کر دیا۔ اس کا عجیب اثر تھا، زمزم کے پانی پر سورۃ فاتحہ کئی بار پڑھ کر پی لیتا، اس طریقے سے اس بخار سے مکمل شفا حاصل ہوئی۔ پھر میں کئی تکلیفوں کے علاج کے لیے اس پر اعتماد کرنے لگا اور بے حد فائدہ اٹھایا، اور جو اپنی تکلیف بتاتا تو میں بھی اس سے بھی یہی علاج بتاتا۔ اس طرح اکثر لوگ بہت جلد تندرست ہو جاتے۔ اب اس میں ایک دو باتیں ہیں جس پہ آپ کو غور کروانا ہے۔ پہلی بات دیکھیے کہ ہم نے پیچھے پڑھی تھی بات یہ کہ پانی پہ پھونکنا نہیں ہے، تو یہاں لگ رہا ہے کہ انہوں نے زمزم پہ پڑھا۔ طریقہ کیا ہوتا ہے، جیسے آپ یہ دیکھیے مثلاً یہ پانی ہے نا، اب اس گلاس میں پانی ہے، مثال دے رہی ہوں، خود پڑھ رہے ہیں نا تو بہت اچھی بات ہے، اور میں اس بات کو اپنے لیے تو نہیں لیتی کیونکہ میرا ایمان ہے کہ زمزم ویسے ہی شفا ہے، لیکن یہ ان کا ایک عمل تھا، انہوں نے بتایا زیادہ سے زیادہ گنجائش کے گلاس کے اوپر پھونک دے۔ اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ یہ بھی ہمارے ایزمپشن اور ہماری سوچ کے ساتھ ہے۔ بس آپ دیکھیے کہ میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی، اب سورۃ فاتحہ جب میں پڑھتی ہوں تو میرے جسم کا ایک ایک حصہ اس میں شریک ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ فیل کریں نا، آپ کی رگیں گزرتی ہیں، انرجی لگتی ہے۔ جب میں نے خود سورۃ فاتحہ پڑھی تو میرے تو جسم کی پوری انرجی لگی، میرا بلڈ حرکت میں آ گیا، میری زبان بولی، میرے ادھر سے میرے مخارج نکلے۔ اس کا زیادہ فائدہ ہوگا کہ آپ مجھے سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس گلاس پہ دے دیں تو میں اس کو پیوں۔ یہ دیکھیں میں نے صرف پیا۔ اب اس پینے میں کیا ہوا، مثال ہے کہ اس پانی پہ کچھ پڑا ہوا ہے، جب میں نے اس کو پیا تو یہ میرے حلق سے لے کر سٹمک میں صرف گیا، اور سٹمک سے آہستہ آہستہ آگے جا کر جسم سے نکل جائے گا۔ اس کا اثر کم ہے، میں خود پڑھوں گی تو اس کا اثر زیادہ ہے، یہ کہنا چاہ رہی ہوں۔ باقی جس طرح آپ کو بات سمجھ آ جائے ویسے آپ سمجھ لیجئے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دم سے علاج کرنا بھی بے حد مفید ہے۔ اگر دعا ممنوع چیزوں، گناہ یا قطع رحمی سے محفوظ ہو تو تکلیف دور کرنے اور شفا حاصل کرنے کے لیے دعا بھی بہترین سبب ہے، بالخصوص جب دعا چمٹ کر یعنی مستقل بار بار کی جائے، یعنی جیسے کہتے ہیں نا تڑپ کے مانگنا، تکرار کے ساتھ مانگنا، تو یہ تکالیف کی دشمن ثابت ہوتی ہیں۔ یہ تکالیف کی دشمن ثابت ہوتی ہیں جو بیک وقت انسان کا دفاع اور علاج کرتی ہیں، تکلیف اور مصیبت کو روکتی ہے، یا اگر مصیبت آ جائے تو کمی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف آنے کے بعد اور تکلیف سے پہلے دعا ہی مفید ہوتی ہے، پس اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو۔ پھر فرمایا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے اور نیکیاں عمر کو بڑھا دیتی ہیں۔ یہاں تھوڑی سی پھر بات کروں گی، دیکھیں یہ اصل بات مائنڈ سیٹ کی ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرا جسم ٹوٹ رہا ہے، جسم میں کچھ سردی کا اثر ہے، کچھ ٹیمپریچر ہونے لگا ہے۔ پہلی سوچ کیا آتی ہے، دوا کھا لیں، ڈاکٹر پہ چلے، پیراسیٹامول گھر میں ہے کہ نہیں، تو پھر آپ کا ذہن ادھر ہی جائے گا۔ دوسری صورت ہے جسم بیمار ہے، جسم میں ٹھیک ہے، میں اللہ سے دعا نہ کر لوں، بیٹھ جائیں، اللہم اشفی، جو شفا کی دعائیں وہ پڑھ لیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اگر آپ کا ایمان ہے نا کہ دعا سے ٹھیک ہو جائے گا تو آپ باقی دعا سے ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر آپ دوا کی طرف جائیں گے تو باقی پھر آپ کو دوا کھانی پڑے گی۔ حتی البسا کوشش کریں کہ یہ میڈیسنز نہ کھائیں، ٹھیک ہے انسان ہونے کے ناطے کھانی پڑتی ہے، عادت نہ بنائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کھانا نہ کھائیں تو جی سکتے ہیں، لیکن ہمیں فلاں گولی کھانی پڑتی ہے۔ اللہ سب کو بچائے، ہماری باڈی یوزڈ ہوتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال سے اکثر یہ بات سمجھاتی ہوں جس سے شاید آج آپ کو بھی فائدہ ہو جائے۔ بہت سمپل ہے، جن کو تھوڑی سی میڈیکل کی ہاؤ ٹو نو ہے وہ اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھیں گے۔ ہم سب یہاں اپنے گھر کا کام خود کرتے ہیں نا، چاہے آسان ہے یا مشکل کرتے ہیں نا، تو ہمیں اتنا مشکل نہیں لگتا۔ پاکستان میں لوگ میڈ سے کام کرواتے ہیں نا، ماسی آ گئی، جس دن ماسی نہیں آتی اور صفائی کرنی پڑے مشکل لگتا ہے نا۔ وجہ کیا ہے کہ جسم کو عادت ہو گئی تھی کام نہ کرنے کی۔ اب میڈ کے نہ آنے پہ جس دن آپ نے کام کیا تو آپ کو بڑا مشکل ہوا، جب کہ آپ روز کر رہے ہیں تو مشکل نہیں لگتا۔ اب اس مثال کو سمجھیے اپنی جسم پہ، میڈ یہاں کون ہے؟ دوائی۔ جو ہی سر میں درد ہوا پیراسیٹامول، اب لگ رہا ہے نزلہ ہو گیا، وہ ایکٹیفیڈ کی گولی، اچھا اب تھوڑا سا ٹائلنول کھا لیتی ہوں، تو یہ آپ کی میڈز بن جاتی ہیں۔ جو ہی یہ میڈز آپ کے پیٹ میں جاتی ہیں نا تو آپ کا جسم جس نے قدرتی طور پہ ہیل کرنا ہوتا ہے، شاید آپ نے یہ چیز پڑھی ہو کہیں کہ ہمارے جسم میں اتنا آٹومیٹک سسٹم ہے
کہ یہاں اگر میرے ہلکا سا کٹ لگتا ہے اور خون نکلتا ہے نا، پورے برین یہاں سے انگلی سے ہوتے ہوتے یہاں سے برین سے پھر واپس ادھر ادھر سے کر کے ہمارے جسم پر اندر سے فلوئڈ نکلتا ہے جو اس زخم کے اوپر گرتا ہے. یعنی یہ ایسا آٹومیٹک ہے سسٹم ہے کہ میں آج تو قرآن کے بعد یہ بات بتا رہی ہوں. جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ پڑھی تھی میں اتنی، جس کو آپ کہنا چاہیے کہ مینٹلی میں سٹک ہو گئی تھی، کون کراتا ہے. یہ جو پس ہوتی ہے نا ہمارے زخموں میں، یہ وہ مردہ سیل ہوتے ہیں کہ جو ہماری مدد کے لیے آئے ہوتے ہیں. اب جب آپ خود فوراً پٹی لگا دیں گے نا، ٹینکچر لگا دیں گے، تو وہ اندر سے نہیں پھر آئیں گے. لیو یور سیلف ایٹ یور نیچرل وے، قدرتی چیزوں پہ رہے. ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی دوا نہیں ہے، کوئی گولی نہیں ہے؟ الحمدللہ. یعنی میں آپ کو پورے یقین، اور چونکہ گھر میں ہوتی ہے تو پھر کھانی تو ہے نا. وہ میری ایک دوست تھی، تو اس کی امی ہے نا، وہ بیچاری بہت زیادہ اچھی تھی، سگر تھیں، چیزیں ضائع نہیں ہونے دیتی تھی. فروٹ ہے تو کہنا کھاؤ، ختم کرو، سے خراب ہو رہا ہے، اور یہ کھانا پہلا کھاؤ پھر اگلا آئے گا. تو ایک دن دوائیوں کا تھیلا لے کر بیٹھ گئی، کہتی کوئی کھاتا ہی نہیں ہے. یعنی اب یہ ضائع ہی ہو رہی ہیں تو اس کو کھا کے ختم کرو. ہاں، تو گھروں میں دوائیاں نہ بہت چھپا کے رکھ دیں. اور مجھے یہ پتہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بیمار ہوئے کسی نے خود ہی آفر کر دینی ہے، لیکن کھانے کی توفیق کم ہی ہوتی ہے. تو بہرحال میں منع نہیں کر سکتی آپ کو، لیکن یہ کہ یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، گناہ نہیں ہے، علاج کرنا سنت ہے. یہ آپ دیکھ لیں کہ اب آپ نے کیا طریقہ حاصل کرنا ہے. دوا کھائیں گے پھر دوا سے ہی فائدہ ہوگا، اور پہلی گولی کا اثر زیادہ ہوتا ہے. جو کم نہیں کھاتا نا اس کو تھوڑی سی گولی سے بھی فائدہ ہو جائے گا، اور جو کھاتا ہی رہتا ہے اس کو زیادہ ہیوی ڈوز لینی پڑتی ہے. بہرحال تو دعاؤں کو گولیاں بنائیں گے انشاءاللہ، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ شفا کے لیے پڑھی جانے والی آیتیں، اس کا اذکار، دعائیں اور تعوذات جن سے شفا مانگی جاتی ہے اور ان سے دم کیا جاتا ہے، بذات خود مفید اور شفا دیتے ہیں. لیکن دعا کرنے والے کی استعداد قبولیت، قوت اور تاثیر عمل کا متقاضی ہے. اگر شفا میں تاخیر ہو تو اولاً دعا کرنے والے کی تاثیر میں کمزوری ہے، دوسری بات ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، تیسری بات یہ کہ کوئی بہت بڑی سخت رکاوٹ ہے جو علاج کے کامیاب ہونے میں مؤثر ہے، کیونکہ دم کے ذریعے علاج کا انحصار دو باتوں پر ہے، مریض کی طرف سے اور معالج کی طرف سے. آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی، میں اس کو اپنے لفظوں میں بتاتی ہوں. آپ کہتے دعا مانگی پھر بھی نہیں قبول ہوئی. ہم نے کہا اللہ تعالیٰ سر درد گولی کے بغیر ہی ٹھیک ہو جائے، نہیں ہوا. تو پھر ڈھونڈیں. نمبر 1 دعا مانگنے میں کمی ہے، یقین کی کمی ہے. دوسری بات ہے کوئی اپنے جسم میں ایسی کوئی رکاوٹ ہے کہ جو میری دعاؤں کو قبول ہونے سے روک رہی ہے. آپ کو حدیث سے پتہ ہے، صاف باتیں ہیں کہ ایک شخص جب پیٹ میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اللہ کو نہیں پسند تو دعائیں قبول نہیں ہوتی. قطع رحمی کرنے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. دل میں کینہ رکھا ہوا ہے مسلمان بھائی کے لیے، دل میں برے خیالات، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو کوئی نہ کوئی ایک ایسی رکاوٹ ہے بیچ میں جس کے لیے دعا قبول نہیں ہو رہی. اور میں سوچ رہی تھی، بلکہ یہ آج کل سیرت کی تیاری کر رہی ہوں نا، تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہم اس پورے کورس کے دوران اپنے آپ کو بالکل اللہ کے ہاتھوں میں دے دیں، وہ کرنا ہے جو اللہ کہتا ہے، جو نبی نے کیا، جو یہ چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں، تو آپ دیکھیے گا کہ اس کورس کے اینڈ پہ ہمارا لائف سٹائل چینج ہو چکا ہوگا. کھانے پینے سے لے کر ہمارے سونے جاگنے، ہر چیز کا ہماری صحت پر اثر ہوتا ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ پہلے اتنے لوگ بیمار کیوں نہیں ہوتے تھے؟ مدینہ میں کوئی ڈاکٹر ہی نہیں تھا. وہ واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ مدینہ میں کوئی حکیم ہی نہیں تھا. دور سے کوئی ایک حکیم آیا، اس نے کہا یہاں تو میری دکان بڑی چلے گی. دکان کھول لی، کوئی مریض ہی نہیں آ رہا. ایک دن کسی سے کہا کہ تم لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ کہا نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، پیٹ میں تھوڑی سی جگہ رکھ کے کھاتے ہیں، کھاتے ہی سوتے نہیں ہیں، بہت زیادہ نہیں کھاتے، اور پانی کا استعمال درست طریقے سے رکھتے ہیں، صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں. جو 2-4 باتیں بتائی تو اس نے کہا تمہیں میری ضرورت کوئی نہیں، اور چل پڑا. آج آپ دیکھیے یہ بھی تو ایک اذیت نہیں ہے؟ ہر وقت ہم اپنے ہی بارے میں فکر مند ہیں، ہر وقت اپنی پریشانی میں. میں بہت ہمدردی کے ساتھ کہہ رہی ہوں اپنے سارے بیمار ساتھیوں سے. مجھے پتہ ہے جو بیمار ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے میرے ساتھ کیا ہے، لیکن جو یہ ٹاپک پڑھتے ہوئے ہمیں مل رہی ہے چیز، سوچ بدلے، آہستہ آہستہ ایک ایک سٹیپ بیک پہ. فوراً گولی کھاتے تھے، 5 منٹ بعد کھائے آپ. آہستہ آہستہ پھر 10 منٹ انتظار کریں، پھر اس کے بعد 15 منٹ انتظار کریں. تو بہرحال جس طرح سے آپ آہستہ آہستہ رکھیں گے، اور پھر گرم ٹھنڈے کا خیال رکھیں. آپ کو پتہ ہے پہلے لوگ 2 چیزیں ایک جیسی ساتھ نہیں کھاتے تھے، اس کے ساتھ وہ نہیں کھانا، مچھلی کے ساتھ دودھ نہیں پینا. کتنا معروف ہے.
ٹھنڈے کے ساتھ گرم نہیں کھانا. اب ایک ہاتھ میں کوک ہوتی ہے تو دوسرے ہاتھ میں کافی کا کپ ہوتا ہے. ایک آئس کریم کے اوپر گرم گرم وافلز کے اوپر آئس کریم ڈال ڈال کے ہم کھا رہے ہوتے ہیں، ہے نا. لائف سٹائل ٹھیک نہیں. اور میں بڑی ہمدردی رکھتی ہوں بچوں کے ساتھ. جو ویسٹرنائز قسم کا میل ہے اس میں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، رائٹ. تو لہٰذا ونس اے وائل اٹس اوکے، لیکن اس کو عادت نہیں بننا چاہیے. سمپل کھانا جو ماں کے ہاتھ کی روٹی اور اس کے ہاتھ کی دال سبزی گوشت کا مزہ ہے وہ تو باہر کی چیزوں کا ہی نہیں ہے. تو بہرحال ان سب چیزوں کو سامنے رکھے تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. مریض بذات خود نیک ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہایت سچا اور کھرا ہو، نیز یہ پختہ عقیدہ ہو کہ مومنوں کے لیے قرآن سراسر شفا اور رحمت ہے، اور تعوذ صحیح ہو، یعنی جس چیز کی پناہ لے رہا ہے وہ ٹھیک ہو، جس پر اس کا دل اور زبان بھی موافقت کرے یعنی کی تصدیق کرے، اس کی زبان اور دل پر مسنون تعوذ جاری ہو، کیونکہ یہ سخت مقابلے کی صورت ہے، اور مقابلے میں دشمن کے خلاف دو چیزوں سے غلبہ ملتا ہے، بہترین ہتھیار اور مقابلہ کرنے والا خود بھی مضبوط ہو. ہتھیار اچھا ہو، چلانے والے ہاتھ کمزور ہیں تو بھی دشمن پہ حملہ نہیں ہوگا. دوسری طرف ہاتھ اچھے ہیں لیکن ہتھیار ٹھیک نہیں ہے تو عقیدہ اور عمل دونوں ساتھ ساتھ چلے گا. جب ان میں سے کوئی ایک نہ رہے تو اسلحے کا زیادہ فائدہ نہ ہوگا، لیکن جب دونوں چیزیں موجود نہ ہوں تو دل توحید، توکل، تقوی اور توجہ سے خالی ہوگا، اور اس کے پاس اسلحہ نہ ہوگا تو وہ کیسے شفا پا سکتا ہے؟ دوسرا معاملہ جو معالج یعنی علاج کرنے والے یعنی ڈاکٹر کی طرف سے ہے وہ یہ ہے کہ معالج قرآن و سنت سے علاج کرے، اور وہ بھی ان دونوں باتوں کا خیال رکھے. اس لیے ابن تین رحمہ اللہ فرماتے ہیں تعوذ وغیرہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے دم کرنا روحانی علاج ہے. اگر یہ وظائف پڑھنے والا نیک ہو تو اللہ کے حکم سے شفا ملتی ہے. علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ درجہ ذیل 3 شرائط پائی جائیں تو دم کرنا جائز ہے. اب آپ اس کو نوٹ کر لیں. دم جائز ہے مگر 3 کنڈیشنز کے ساتھ. پہلی چیز، دم آیت قرآنی اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر مشتمل ہو، یعنی قرآن کی آیت ہے یا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام، یا پھر جو دم آپ نے سکھا دیے. دوسری شرط کہ دم عربی زبان میں ہو یا معنوی لحاظ سے صحیح اور واضح الفاظ ہوں، یعنی جنتر منتر چھو منتر نہیں ہو، بالکل کلیئر باتیں ہوں. تیسری بات ہے عقیدہ یہ ہو کہ بذات خود دم اثر نہیں کرتا بلکہ اللہ کی قدرت سے اثر کرتا ہے. بس تو پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا. دم تو ایک سبب ہے، اسی اہمیت کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب الذکر والدعاء والعلاج برقیہ من کتاب والسنہ سے دم کے متعلقہ حصے کو مختصر طور پر یہاں ذکر کیا. ان میں سے کچھ فوائد کا اضافہ بھی کیا ہے جو مفید ہوں گے. اللہ عز و جل سے اس کے اچھے اچھے ناموں اور بلند پائے صفات کے وسیلے سے دعا ہے کہ اس عمل کو اپنی رضا کے لیے خالص کر لے. اس سے مجھے، جو اسے پڑھے اور جو اس کو شائع کرے اور جو اس کی اشاعت میں حصہ لے اور تمام مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے، یقیناً اللہ اس کا والی ہے اور اللہ کام پر قادر ہے. تو اللہ ہمیں آخری حصے میں شامل کر لے کہ ہم اس کتاب کو دوسروں کے نفع کے لیے عام کر دیں، اس کو ریکارڈ کر کے دوسروں کو فائدہ دے کہ جو پڑھ نہیں سکتے وہ بھی سن لیں. تو یہ تھا اس کا تھوڑا سا مقدمہ، شروع کی چیزیں تھی. الحمدللہ اس سے ہمارا ذہن کلیئر ہوا. میں ساری بات کا خلاصہ کر دیتی ہوں. پورے کا پورا قرآن شفا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن شفا ہے، کہیں سے بھی پڑھ لیں، شرائط ہیں لیکن. نمبر 1، پڑھنے والے کے دل میں شک اور شبہات نہ ہوں، اور دوسری بات ہے شہوات نہ ہوں. تیسری چیز جو ہم نے پڑھی اس کا خلاصہ کہ ہمارا پورے کا پورا لائف سٹائل، کھانا پینا، کیا کھانا ہے یعنی صحت کی حفاظت ہو، اور دوسری چیز مضر چیزوں سے جسم کو بچانا، اور تیسری چیز جسم سے گندگی کو نکالنے کا مؤثر نظام ہو. یہ 3 چیزیں ہوں تو قرآن اثر اچھا کرتا ہے. پھر اگلی چیز ہم نے اس میں کیا دیکھی کہ پورے یقین کے ساتھ جب ہم قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہیں اور اس کو اپنے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں رکھتے ہیں تو بھی فائدہ ہوتا ہے. اور اگلی چیز کیا پڑھی کہ دعا جب بیمار ہوں، آج کے بعد آپ خود بھی لیں. دیکھیں یہ عقیدہ ہے، یہ عمل نہیں ہے. آپ کا بچہ بیمار ہوا، چھوٹا بیبی ہے، اس کو سنیزنگ شروع ہو گئی، آپ کہتے ہیں اس کو ٹھنڈ لگ گئی. کہتے ہیں لوگ یہ کھلی جگہ میں ہے نا، ہوا لگ گئی، یا آپ غلط کر رہے ہیں. دیکھیے پھر میں بہت باریکی میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں. آپ کے نیو بورن بیبی کو سنیزنگ ہوئی، پہلی سوچ کیا آئی کہ ہوا لگ گئی، ٹھنڈ میں لے آئی. تو یہ ماں کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے.
پہلی سوچ اگر انسان اپنے محاسبے کے لیے کرے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، میں نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی سزا میں میرا بچہ بیمار ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔ عموماً ہم اسباب پہ چلے جاتے ہیں۔ آپ پہلے کہ نہیں میں نے کچھ کیا، کریں کیا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ میرے کسی گناہ پہ میرے اس معصوم بچے کو بیمار نہ کرنا۔ اور جن کے بھی نیو بورن بیبیز ہیں، میں آپ سب کو ایڈوائز کروں گی کہ ان معصوموں کو دوائیوں کا عادی نہ ڈالیں کریں۔ فزیکلی جسم کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے ہر بیماری کے جواب میں اللہ تعالیٰ جسم کے اندر سے لے آتا ہے، لیکن آج تو ماں کے پیٹ میں ٹیکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ معصوم بچوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحت بھی دے، اور جب ہم بیمار ہوں، برا کیوں کہتے ہیں؟ بخار ہے نا، جلدی گولی دو گولی دو، گھبراہٹ لگ گئی، سر میں درد ہے، ہائے ٹھنڈ۔ اللہ کے نبی نے کہا بخار کو برا نہ کہو، یہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، یہ جہنم کی آگ ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو خوش ہوں، بخار ہوا ہے، میرے گناہ جل رہے ہیں، میرے گناہ جھڑ گئے۔ تو یہ جو فوراً چٹ چٹ چھٹ چھٹ ہم علاج کرو، وہ ریلیکسڈ ٹھنڈے پانی سے نہا لیں، شرط یہ کہ اس کے بعد ہوا میں نہ جائیں۔ آپ گرمی ہے تو ٹھنڈے پانی سے نہائیں، بخار ختم ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بخار کا توڑ پانی سے کرو۔ اور ایون اگر سردی ہے، جیسے یہاں باہر کھلے پانی ٹھنڈے سے تو ہم ویسے بھی نہیں نہاتے، گرم پانی سے نہا لیں، آپ کی جو سویٹنگ ہے وہ باہر نکلے گی، آپ فریش فیل کریں گے۔ ہمارے تو کہتے ہیں بیمار کو 8 دن تک نہانا نہیں ہے، جو میل کچیل اور جو ساتھ بیٹھے میں ان کو بھی اسمیل آنے لگ جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے آسانی کرے۔ کوئی کویسچن ہے آپ کے ذہن میں جو باتیں ہیں اس کے دوران اس سے متعلق؟ جی آپ پیچھے سے۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ اگر اللہ کی توفیق سے میرا عقیدہ ٹھیک ہے اور میں اللہ کے نبی کی سنتوں پہ فالو کرتی ہوں، تو کیا کوئی غیر مسلم بیمار ہے اس کو کوئی شفا مل سکتی ہے؟ دیکھیں ان کا سوال یہ ہے کہ آپ مسلم ہیں، اللہ پر یقین رکھتی ہیں، قرآن پڑھ کے کسی غیر مسلم کو دیں، پڑھ کے وہ پی لے کھا لے، تو اس کا جواب تو آج ہی کے سبق میں بڑا شک اور تردد والے دل کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اس کو ایسے سوچئے نا کہ کچرے کے ڈھیر پہ بارش ہوگی تو بو آئے گی نا، پھولوں کی کیاری پہ بارش ہوگی تو خوشبو آئے گی۔ تو اللہ دے دے شفا دے دے، لیکن بہت سارے بیچ میں رکاوٹیں موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے یہ کرنا ہوگا کہ ان کو یہاں لے کے آئیں انشاءاللہ۔ جی اصل یہ کہ دل، اور سچ بتاؤں اصل بیماری دل کی ہے، دل ٹھیک ہو جائے نا تو یہ ظاہری بیماریاں اتنی کوئی نہیں ہوتی۔ جی اور کوئی بات کلیئر ہے؟ چلے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، یہاں رکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ